اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، کہنا کیسا؟ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اس بات کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں؟ کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسا کہنے سے کوئی کفریہ کلمہ تو نہیں ہم کہہ رہے؟ کیا ہم ایسا کہنے سے کفر کی طرف تو نہیں خود کو دھکیل رہے؟ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ اگر میں آپ کو اس بات کا جواب سادہ الفاظ میں دوں تو یہ کفر نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہنا جائز ہے، یہ کوئی کلمہ کفر نہیں ہے، بلکہ آپ یہ فکرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس فکر میں نہ تو ملائکہ کے لیے توہین ثابت ہوتی ہے، یعنی اس فکر میں نہ تو ملائکہ کی توہین ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کفریہ کلمہ ہے، بلکہ یہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے جس میں کہنے والے کا یہ منشا، یہ خواہش ہوتی ہے، وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں وہم و گمان تک نہیں تھا، لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی چیز لائیں گے تو اس چیز کا علم ملائکہ کو ہو جاتا ہے، فرشتوں کو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس حد تک ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی اس کی حد ہے یا نہیں؟ کیا وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں ملائکہ یا نہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کتنا؟ میں یہ بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں، آگے جا کر بھی میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم غیب عطا کیا ہوا ہے، لیکن محدود سا، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کاموں پر مامور کیا ہوتا ہے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ مثلا بادل والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو چلانے، بارشوں کو برسانے، کہاں پر برسانا، کتنا برسانا، کس حد تک برسانا تک ہی ان کو علم دیا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ اسی طرح جنین، یعنی وہ فرشتے جو ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہونے نہ پیدا ہونے، اس کے رزق کے متعلق اور اس کے قبر کے مقام تک کو جانتے ہیں، یعنی ان تمام کاموں پہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مامور کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی محدود سا علم غیب ہوتا ہے، بچے کے متعلق، اس کے رزق کے متعلق، اس کے قبر کے مقام یعنی مرنے تک، یعنی کہ جس کا قبر جہاں اس کے بنائی جائے گی اس مقام کے متعلق ان کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے معاونین فرشتہ جو ہوتے ہیں ان کو ذو الارواح کے تمام اموات و مقامات عطا کیے جاتا ہے، انہی کے متعلق ان کو علم دیا جاتا ہے، اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ یعنی بھی اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، یعنی جن، پرند، انسان، جو کچھ بھی ہیں، ان کی اموات اور ان کے مقامات کے متعلق ہی ان کو علم دیا جاتا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اسی طرح محافظین اعمال لکھنے والے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بے شک نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ یعنی ان دونوں آیات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، محافظین فرشتہ تم پر مقرر کیے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرنے والے ہو، جو کچھ بھی تم ذہن میں کچھ بھی سوچ لاؤ گے تو اس کے متعلق ان کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی عطا فرمایا ہوا ہے، اس سے نہ ہی زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ ان شارٹ ہم یہ فکرہ یوز کر سکتے ہیں، یہ کلمہ یوز کر سکتے ہیں کہ اس بات کا علم تو میرے فرشتوں تک کو نہیں۔ یہ اس محض ایک فکرہ ہے، اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، جس کا نہ تو فرشتوں کی توہین سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی اس کا کلمہ کفر سے کوئی تعلق ہے۔ آپ اسے عام فہم زبان میں سے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں حکم شرعی یہی ہے کہ یہ کلمہ کفر نہیں ہے، یہ جائز ہے، آپ اسے بول سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ جیسا فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر، تاکہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار سکے
اور کلمہ کفر سے بچ سکے۔ آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے دین علی جج یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن آپشن کو سلیکٹ کر دیجئے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔